السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے جی۔ اسٹوڈنٹس گریڈ 7 اسلامیات کے تمام ورژن کے ایم سی کیوز کرنے لگے ہیں جی۔ اس سے پہلے بیٹا میں ایم سی کیو سٹارٹ کروں، آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں۔ یہ جی آپ کے کمنٹس جن کو دیکھ کے مجھے حوصلہ آتا ہے، جن کی وجہ سے میں اتنی محنت کرتا ہوں۔ اب میں نے کمنٹس بھی پڑھے ہیں، میں ٹیچر سے بھی مجھے کہتے رہتے ہیں یار ہم بھی پیپر تو ہم بھی اپلوڈ کرتے ہیں، تو آپ کیا وہ گھنٹے گھنٹے کی ویڈیو بناتے ہیں؟ مطلب میں انہیں کہتا ہوں کہ یار مجھے جو آپ کے کمنٹس ہوتے ہیں نا، سر ہمارا بہت اچھا ہوا آج کا پیپر، ایم سی کیوز تو ایسے آ رہے تھے جیسے ہم نے حفظ کیے ہوں، آپ گریٹ ہو جی۔ تو بیٹا یہی انہی محنت اسی کے لیے تو اب میں یہ رینڈم ایم سی کیوز اٹھائے ہیں ایسے ہی، مطلب یہی سب کے یہی آ رہے ہیں۔ تھینک سر، آپ نے بہت زیادہ اچھی تیاری کروائی تھی۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام سر، تھینک یو سو مچ، پیپر بہت اچھا ہوا ہے، تھینک یو سو مچ، اسی طرح آپ ہماری ہیلپ کرتے رہے سر۔ بہت اچھا پیپر ہوا ہے اردو کا، تھینک یو ویری 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 مچ، بہت ہی زیادہ اچھا ہوا ہے، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو فار نالج سر۔ دعا ہے کہ ہم سب بچوں کے پیپر، سب بچوں کے امتحان ہاتھ میں کامیاب عطا فرمائے، آمین جی، آمین ثم آمین۔ بہت اچھا وہ اردو کا، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو اللہ آپ کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرمائے جیسے آپ ہمارے کاموں میں کرتے ہیں، آمین ثم آمین، جزاک اللہ بیٹا۔ سر اردو کا سارا پیپر آتا تھا، تھینک یو، تھینکس سر، آج میرا اردو کا پیپر بہت اچھا ہوا سر، آپ بہت اچھا سمجھاتے ہیں، بہت اچھا ہوا پیپر۔ یہ بیٹا جب میں کمنٹس پڑھ رہا ہوتا ہوں نا، آپ یقین کریں میری خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں، اور یہی چیز مجھے سپورٹ کر رہی ہوتی ہے۔ انہی کمنٹس کی وجہ سے، مطلب یہ جو آپ کے پیپر اچھے ہو جاتے ہیں، میں کہتا ہوں میری محنت وصول ہو گئی ہے۔ حالانکہ مجھے پتہ ہے بہت زیادہ محنت لگتی ہے، آپ دیکھیں کتنے ورژن ہوتے ہیں، پھر ان کا ایک ایک ایم سی کیوز بول کے سمجھا کے محنت لگتی ہے۔ اچھا، حالانکہ میرے پاس ساری کلاسوں کے پیپر ہوتے ہیں، لیکن میں ٹائمی 7 اور کلاس 7 اور 8 میں کہتا ہوں یہ بڑی کلاسز ہیں تو ان کے لیے نکلتا ہے، تو میں ان کے لیے کر رہا ہوں، لیکن میں کرتا اپنی پوری کوشش ہوں، مطلب تاکہ بچوں کا پیپر ایسا ہو جائے نا کہ وہ خوش ہو جائے۔ جیسے وہ پہلے والا کمنٹ مجھے بہت اچھا، سب کے ہی اچھے آ رہے ہیں سر، پیپر ایسے آتا تھا، بھاگ بھاگ کے آتا تھا۔ تو یہی بیٹا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا نیکسٹ پیپر بھی اسی طرح ہوگا، تو اس کے لیے چلیں جی شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بیٹا یہی میری کوشش ہوتی ہے کہ یہی اسی لیے محنت ہوتی ہے، تو بیٹا آپ لوگوں کی سپورٹ کا بھی بہت شکریہ، آپ کے سارے کمنٹس میرا حوصلہ بڑھاتے ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی اس سے زیادہ بڑھ کے ہیلپ کروں، ٹھیک ہے؟ تو بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔ تو چلے بیٹا آج کے ایم سی کیو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا بیٹا ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے، وَطُورِ سِینِینَ، آیت مبارکہ ہے سورۃ 3 کی۔ اچھا، نون سے آپ نے یاد رکھنا ہے، سینین سورۃ 3، ٹھیک ہے؟ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اچھا، اس اوپر والے اور نیچے والے ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں جب آپ کسی کو پیسے دے رہے ہوتے تو اوپر ہوتا ہے آپ کا ہاتھ، جب کسی سے لے رہے ہوتے تو آپ کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، تو یہ مطلب ہے، یہ اس کا ہمیں سخاوت کا سبق ملتا ہے کہ ہمارا ہاتھ اوپر، یعنی دینے والوں میں سے ہونا چاہیے، کچھ لینے والوں میں سے نہیں ہونا چاہیے، تو یہ سخاوت کا سبق ملتا ہے۔ انبیاء کرام کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ تو سب سے بڑا نبی کیوں بھیجے گئے دنیا میں؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ میں انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے ہیں، تو کس لیے بھیجے ہیں جی؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس آیت مبارکہ میں ذکر سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید مراد ہے۔ اس آیت کا ترجمہ بھی آپ نے اکثر پڑھا ہوگا کہ بے شک یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید آج 1400 سال کے بعد بھی اس کے زیر زبر الف بے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کیوں؟ اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو ذکر سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ قرآن مجید۔ سوال نمبر 5 ہے بیٹا ہمارے پاس، رمضان کے مہینے میں سحر و افطار کی پابندی سے انسان کی عملی زندگی میں صفت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا دیکھیں، ہم وقت پہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں وقت پہ، پھر وقت پہ ہم روزہ افطار کرتے ہیں، تو نظم و ضبط کی صفت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے مسلمان کو چاہیے کہ وہ یاد کرے آخرت اور موت کو۔ جب ہم کسی کے نماز جنازہ میں یا کسی فوتگی میں جائیں تو ہم یاد کریں کہ ایک دن ہم نے بھی اسی طرح مرنا ہے، ہمیں بھی موت آنی ہے اور آخرت کا دن ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہونا چاہیے۔
سوال نمبر 7 ہے بیٹا ہمارے پاس، یہودیوں کے 3 قبائل میں سب سے زیادہ بد فطرت قبیلہ یہ بنو قینقاع جو تھا نا، یہ بہت زیادہ اس طرح کے معاملات کو خراب کرتا تھا، تو سب سے زیادہ بد فطرت کون سا تھا؟ بنو قینقاع، قینقاع سے یاد رکھنا، بد فطرت بنو قینقاع۔ سوال نمبر 8 ہے، غزوہ خندق کے موقع پر مسلمان مجاہدین کی تعداد تھی؟ اچھا بیٹا، غزوہ خندق میں 3000 مسلمانوں کی تعداد تھی، ٹھیک ہے؟ خندق میں کتنی؟ 3000، 3000 تھی۔ کیسے یاد رکھو گے؟ غزوہ خندق ہے، خیر المجاہدین کی 3000 بیرل، ٹھیک ہے؟ یہ آگے ریپیٹ ہوں گے، ٹینشن نہیں لینا، ریوائز یاد ہو جائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ سوال نمبر 9 ہے، غزوہ بنو قریظہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دیتے ہیں کس کو؟ جو بد عہدی کرتا ہے۔ بد عہدی مطلب کوئی ایک، آپ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کرو تو اس پہ پورا اترو، کسی سے کوئی وعدہ کرو تو اس پہ پورا اترو، بد عہدی نہ کرو۔ تو جو بد عہدی کرتا ہے، غزوہ جیسے بنو قریظہ نے بد عہدی کی تھی تو ان کے ساتھ اللہ نے سخت سزا دی ان کو، تو اسی طرح ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس سارے اس میں کہ بد عہدی کرنے والے سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ معاشرتی اصلاح کے لیے صلح حدیبیہ میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اچھا، صلح حدیبیہ میں ہمارے لیے افائے عہد کا، کہ ہمیں صلح ہے نا، افائے عہد مطلب آپ کوئی بھی وعدہ کرو نا اس پہ پورا اترو، یہ افائے عہد ہوتا ہے، تو یہ صلح حدیبیہ سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ آگے آئیں گے انشاءاللہ آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائیں گے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا گیا۔ اچھا، جو حضرت مصعب بن عمیر تھے انہیں مدینہ کی، ٹھیک ہے، مدینہ منورہ کی تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر کو کہاں بھیجا گیا؟ مدینہ منورہ بھیجا گیا کہ آپ وہاں کے لوگوں کی تعلیم و تربیت کریں۔ مصعب بن عمیر میم اور مدینہ، ٹھیک ہے۔ کوئی مجھے سرخ رنگ کے 100 اونٹ بھی دے تو میں قبول نہ کروں، ان الفاظ کا تعلق ہے حلف الفضول سے، یہ حلف الفضول سے ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی مجھے سرخ رنگ کے 100 اونٹ بھی دے تو میں قبول نہ کروں، ان الفاظ کا تعلق کس سے ہے؟ حلف الفضول سے۔ یہ یاد رکھ لینا اس طرح کے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ان میں کوئی اتنی انڈرسٹینڈنگ والی بات نہیں ہوتی۔ 100 اونٹ، حلف الفضول، حلف الفضول۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشی طرز زندگی کے بارے میں حدیث جو ہمیں قناعت کی تعلیم دیتی ہے وہ ہے، دولت کی محبت دل میں بیماری کا سبب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں دولت کی محبت ہوگی وہ اس کی دل میں بیماری، یہ بیماری ہو جائے گی۔ بیماری کس کی؟ لالچ کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ قناعت کا سب تعلیم دیتی، قناعت۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم بات کو 3 بار دہرانے سے واضح ہوتا ہے آداب گفتگو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بات پہ نا زور دینا ہوتا تھا تو ان کا آداب گفتگو، بات کرنے کا آداب یا بات کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ اسے 3 بار کہتے تھے وہ بات، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا تھا؟ آداب گفتگو۔ معاملے میں افراط و تفریط اور انتہا پسندی سے بچ کر زندگی گزارنا ہے میانہ روی۔ یہ میانہ روی کی ڈیفینیشن ہے، شارٹ کوسچن بھی ہے آپ کا، تو یہ اس کا آنسر ہے میانہ روی کا، کہ معاملے میں افراط و تفریط اور انتہا پسندی سے بچنا میانہ روی کہلاتا ہے۔ افراط و تفریط بہت زیادہ، انتہا پسندی کا بھی مطلب یہی ہے کہ بہت ہی زیادہ خرچ، شادی میں آپ بہت زیادہ خرچ کر دو، اگر آپ بہت زیادہ خرچ سے بچ جاتے ہو تو یہ میانہ روی ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی سائل کو خالی ہاتھ نہ بھیجنا ان کی صفت کو ظاہر کرتا ہے، سخاوت کو۔ سخی بہت تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ طالب علم کے حقوق میں سے ہے کہ معلم کا طریقہ تدریس ہو۔ معلم کا طریقہ تدریس کیسا ہو؟ ذہنی استعداد کے مطابق ہو۔ مطلب اب اگر آپ 7 کلاس ہو، میں آپ کو یہ پڑھا رہا ہوں، جو باتیں میں آپ کو بتاؤں، اور ایک کوئی میرے سامنے سیکنڈ ایئر کی کلاس بیٹھی ہو تو میں سیم بات، ایک ہی بات الگ طریقے سے بتاؤں، تاکہ کیوں جو سیکنڈ ایئر کا ہے اس کی ذہنی صلاحیت، استعداد الگ ہے، جو 7 کلاس کا بچہ ہے اس کی ذہنی صلاحیت اور استعداد الگ ہے۔ تو طالب علم کا یہ حق ہے کہ معلم کا طریقہ تدریس ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سامنے والے اسٹوڈنٹ کے ذہنی استعداد کے مطابق درس دے، پڑھائے۔ خوراک میں تکلف اور نمود و نمائش باعث بن سکتا ہے بیماریوں کا، ٹھیک ہے؟ خوراک میں اگر کوئی تکلف کرے گا، مطلب کوئی اس کا خیال نہیں رکھے گا اور نمود و نمائش کرے کا باعث، یہ چیزیں کس کا باعث بن سکتی ہیں؟ بیماریوں کا۔ قرآن مجید میں جس نبی کی مہمان نوازی کا ذکر ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ ایک روایت ہی ہے، کہتے ہیں کہ کبھی اب کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کسی کو ساتھ بٹھا کے کھلا نہ دیتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اس میں پیغام کس کا ہے؟ امن کا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فساد کرتا ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ امن کرنے والے کو، امن پھیلانے والوں کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، انبیاء علیہ السلام کا مختلف پیشے اختیار کرنے سے مقصد ہے کسب حلال، مطلب جیسے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام یہ سارے نبی اس طرح کام کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ کہ تاکہ ہم لوگوں کو درس دیا جا سکے کہ کسب حلال کرنے، حلال رزق کمانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سرکاری ذمہ داریوں میں کوتاہی کرنا کہلاتا ہے، اچھا یہ خیانت ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی سرکاری جاب کرتا ہے اور وہ کام پورا نہیں کرتا تو یہ یوں سمجھ لے اس نے خیانت کی۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبی سے پہلے پیدا ہوئی۔ حضرت حفصہ جو ہے نا 5 برس پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی۔ ام المساکین لقب ہے، اچھا ام المساکین جو ہے نا حضرت زینب بنت خزائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ان کا لقب ہے ام المساکین، یعنی مسکینوں کی ماں۔ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور شاید اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہ میں صلح کرائے گا۔ اس حدیث میں بیٹا سے مراد ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ایک حقیقت بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں، تو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی وہ سچی ہوئی ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنو امیہ اور جو ہمارے بنو قریش تھے، ان میں جو لڑائی چل رہی تھی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے آ کے بہت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بہت بعد آ کے دونوں گروہوں میں صلح کرائی تھی۔ تو ان سے کون مراد ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث مبارکہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن میں کہا گیا ہے قاری، ان کی قرت بہت اچھی تھی۔ حضرت بن ابی کعب قاری بہت اچھے تھے، قرت بہت اچھی پڑھتے تھے۔ کوشچن نمبر 7 ہے حدیث مبارکہ اللہم علیمہ، یہ بیٹا حدیث آپ دیکھ لینا، اس کی تعویل الکتاب میں اس میں کس کا پیغام ہے؟ اصول علم کا۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں علیمہ علم ہے، حکمت ہے، تعویل الکتاب ہے، تو 3 لفظ ہیں، تو یہ اصول علم کی بات ہے، تو اس طرح آپ نے یاد رکھ لینا، ٹھیک ہے۔ علمہ علم، حکمت، تعویل الکتاب، تو یہ علم اس طرح آپ کو یاد رہے گا کہ حصول علم کا۔ قد افلح من تزکا، اس کا مطلب ہے تزکیہ نفس کا، اس ہمارا پیغام ہے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھو، گناہوں سے بچو اور نیکی کی طرف آؤ، ٹھیک ہے، یعنی اپنے نفس کو کا تزکیہ کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، صرف 7 سال میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ امام شافعی 7 سال، یہ اس طرح آپ نے یاد رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ امام شافعی 7 سال، 7 سے شین، اس طرح کر کے کچھ اس کو یاد رکھ لیجئے گا۔ افریقہ کے بربر قبائل کی منظم فوج میں ڈھالنے کا کارنامہ ہے موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ افریقہ کی ایک بربر قبیلہ تھا، انہوں نے اکٹھا کر کے ان کو ایک فوج بنا دیا، انہوں نے موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا، ٹھیک ہے۔ مسجد نبی میں صفا کا چبوترا ظاہر کرتا ہے بیٹا جو علم کو، یہ میں ابھی تصویر نکال کے دکھاتا، بالکل جو مسجد نبوی تھی نا اس کے بالکل سامنے، جیسے دیہاتوں میں گھروں میں وہ چبوترا نہیں بنا ہوتا، وہ مسجد نبوی میں میں نے دیکھا ہے، وہ آج بھی بنا ہوا ہے۔ وہاں انہوں نے گرد اس طرح کے لکڑی کے جنگلے لگائے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ صحابہ کرام وہاں بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے تھے، اور وہ ہر وقت وہاں بیٹھے رہتے تھے مسجد نبوی میں، جو آج بھی موجود ہے۔ تو خیر وہاں وہ علم حاصل کرتے تھے صحابہ کرام، ٹھیک ہے۔ امت مسلمہ کو انتشار اور جھگڑے سے بچانے کے لیے خلافت سے دستبردار ہو گئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اوپر بات آئی تھی نا یہ والی، یہ اسی معاملے کی بات تھی کہ وہ بنو قریش یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں اور ان میں حضرت معاویہ میں، ان میں آپس میں یہ چل رہی تھی، تو حضرت حسن نے کہا بھائی میں خلیفہ نہیں بنتا، تو ان جھگڑوں سے بچانے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے کیا ہو گئے تھے؟ دستبردار ہو گئے تھے۔ یہ بیٹا میں ایک سبجیکٹیو اس کا ایک بار دیکھ لیں، ویسے تو میں نے اس کی الگ ویڈیو بنا دی ہے، پھر بھی آپ یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا سبجیکٹیو ہے پہلے ورژن کا۔ اب نیکسٹ ورژن پہ چلتے ہیں جی۔ وَطُورِ سِینِینَ، نون سے یاد رکھنا تھا سورہ 3،
اذا حدث کذبا. اچھا دیکھیں اب اس میں کس چیز کی بات ہے، اس حدیث میں ترغیب ہے سچ بولنے کی، ٹھیک ہے. اذا حدث کذب، کذب جھوٹ کو کہتے ہیں کہ جھوٹ سے کہ بچنے، جھوٹ سے بچنے اور سچ بولنے کی تلقین ہے اس میں، ٹھیک ہے. انبیاء کرام کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد بھئی انسانوں کی ہدایت ہے، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ذکر سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید مراد ہے. ایک ہی وقت میں روزہ افطار کرنے سے معاشرے میں جذبہ پیدا ہوتا ہے برابری کا، کہ بھئی دیکھیں سارے امیر بھی غریب بھی ایک ٹائم پہ بیٹھے ہیں، کوئی پہلے نہیں کھا رہا، تو یہ برابری کا. نماز جنازہ اور تجہیز و تکفین سے احساس پیدا ہوتا ہے ہمدردی کا. ہوتا نہیں ہے دیکھیں خدا نہ خواستہ کوئی فوتگی ہو جائے تو جن کی فوتگی ہوتی ہے انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور الحمدللہ یہ ہمارے معاشرے کی خوبصورتی ہے. آس پاس کے لوگ چاچے تائے یا خاندان والے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اسلام کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تسلیم نہ کرنا، یہ بیٹا منافقت کی نشانیاں. منافق ہوتے تھے وہ یہ کام کرتے تھے کہ اسلام کو زبان سے تو کہتے تھے ہم نے اسلام لیا، لیکن دل سے وہ تسلیم نہیں کرتے تھے. سوال نمبر 8 ہے ہمارے پاس. غزوہ خندق میں صحابہ کرام نے خندق کھدائی کا کام مکمل کیا. 20 دن لگے تھے وہ جو خندق انہوں نے کھودی، 20 دن. غزوہ بنو قریظہ سے ہمیں درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دیتے ہیں بد عہدی کرنے والے کو، پہلے بھی کہہ چکے ہیں. صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی گئی اور انہیں واپس مدینے جانا پڑا. اس واقعے سے ہمیں کس چیز کا سبق ملتا ہے؟ صبر کا. یہ بھی میں نے کوسچن میں سمجھایا ہے، شارٹ کوسچن جو میں نے سینڈ کیے ہیں، کہ بڑی سخت صلح جب صلح ہوئی نا بنو قریش میں، اور سوری بنو قریش کہہ رہا ہوں قریش مکہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان، تو انہوں نے بڑی بڑی بھاری شرط رکھی تھی، اور ان میں ایک یہ بھی شرط تھی مسلمان حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے لیکن انہوں نے مکہ سے واپس بھیج دیا کہ بھئی اس سال آپ نے حج نہیں کرنا، تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لی بات. صفا کی درسگاہ میں تعلیم دی جاتی تھی بیٹا، مختلف زبانیں پڑھائی جاتی تھیں تاکہ دوسرے ملکوں میں جا کے اسلام کی پھیلایا جائے، تو مختلف زبانیں پڑھائی جاتی تھی. کوئی مجھے سرخ رنگ کے 100 اونٹ بھی دے تو بھی میں قبول نہ کروں گا. دیکھیں ریپیٹ ہو گیا نا، حلف الفضول لفظ، ٹھیک ہے، حلف الفضول. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل سفر قرار دیا طائف کا. آپ نے یہ قصہ سنا ہی ہوگا، طائف میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ انہوں نے پتھر مارنا شروع کر دیے. وہ جو شہر کے اوباش لڑکے تھے ان کو پیچھے لگا دیا، تو بہت زیادہ تکلیف دہ سفر تھا وہ طائف کا. یہ القلم السیئۃ صدقہ کا درست ترجمہ ہے. دیکھیں میں نا اصل میں یہ کلمہ سے بات، کلمہ کا مطلب ہوتا ہے بات اچھی، طیب اچھی بات، کلمہ تو طیب اچھی بات، ٹھیک ہے. صدقہ صدقہ ہے. اب دیکھیں ساروں میں صدقہ آ رہا ہے لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اچھی بات ہے؟ طیب کہتے ہیں نا پاک کو، اچھی کو. کلمہ کہتے ہیں یار کوئی کلمات ہی اچھے بول دو تو اچھی بات، ٹھیک ہے. اس سے یاد رہے گا کہ اچھی بات کرنا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. قرآن مجید میں ناپسندیدہ آواز کہا گیا ہے، گدھے کی آواز کو قرآن مجید میں ناپسندیدہ آواز کہا گیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. یہ بیٹا غزوہ خندق کا بڑا مزیدار واقعہ تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی سارے اپنا مال لے کے آؤ جہاد کے لیے غزوہ خندق میں، کیونکہ غزوہ خندق بڑے جوش و خروش سے مسلمانوں میں لڑی گئی. تو حضرت ابو بکر سارے کا سارا سامان اٹھا لائے. تو ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے سب سے نا کہ جی آپ کیا لے کے آئے، آپ کیا لے کے آئے، آپ کیا لے کے آئے. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غزوہ خندق میں پوچھا نا، جب حضرت ابو بکر صدیق کی باری آئی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہی الٹ کر دیا. سب سے تو یہ پوچھ رہے تھے نا کہ آپ کیا لے کے آئے، آپ کیا لے کے آئے، آپ کیا لے کے آئے. تو حضور نے جب ابو بکر صدیق آئے تو ان سے سوال ہی الٹ کر دیا. انہیں کہا کہ جی ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے، مطلب سوال ہی الٹ کر دیا، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے. تو انہوں نے ان کا بھی جواب سنے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ میں تو اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، مطلب سارا ہی سامان لے کے آ گئے. تو یہ واقعہ ہے غزوہ تبوک کا، ٹھیک ہے. دوران تدریس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہوئے ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے سوال کرنے والی، ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ دور تھا بدو ہوتے تھے، مطلب جو وہاں آتے تھے
الٹے سیدھے سوال بھی کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا اطمینان سے جواب دیتے تھے۔ تو ہمیں کسی ایز اے ٹیچر بھی دوران تدریس ہمیں یہی چاہیے کہ بچہ ہے جو جیسے بھی سوال کرے ان کا ہمیں حوصلے سے جواب دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو سوال کرنے والی کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ خوراک میں تکلف اور نمود و نمائش باعث بن سکتا ہے بیماریوں کا۔ قرآن مجید میں جس نبی کی مہمان نوازی کا ذکر ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اسلام کے تمام احکام میں نظم و ضبط کی روح کار فرمایا، لیکن نظم و ضبط کی دلکش تصویر ہے نماز سب سے، کیونکہ ایک ہی لائن میں کھڑے ہیں، خاموش ہو کے کھڑے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہیں، تو نماز اور ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ نظم و ضبط کی مثال ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا مختلف پیشہ اختیار کرنے سے مقصد ہے کسب حلال، یعنی حلال روزی۔ قومی املاک کو نقصان پہنچانا بھی کیا ہے؟ کرپشن ہے، بدعنوانی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی ہیں، بیٹا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی تھیں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ حضرت زینب بنت خزائمہ رضی اللہ تعالیٰ کتنا عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں؟ 3 ماہ رہی تھیں جی، ٹھیک ہے۔ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور شاید اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہ میں صلح کرائے گا۔ تو یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات تھی۔ حدیث مبارک میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کا کہا گیا قاری، قرآن کا کیا کہا گیا؟ قاری۔ قرآن کا ایک ہی یہ اس طرح کہا ہے قرآن میں، قاری کہا گیا انہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث مبارک دیکھیں، علمہ حکمت تعویل کتاب حصول علم ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں نفس کا تزکیہ کرنے والے شخص کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، کس کا وعدہ کیا گیا؟ کہ وہ کامیاب ہوگا۔ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا، برے کاموں سے بچے گا، اچھے کام کرے گا، کامیابی کا وعدہ ہے ان کے لیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید شافعی سے 7 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا تھا۔ افریقہ کے بربر قبائل کو منظم کس نے کیا؟ موسیٰ بن نصیر نے۔ کائنات میں غور و فکر کا حکم حوصلہ افزائی کرتا ہے، کس کی؟ سائنسی تحقیق کی۔ تدبر کرو، سوچو، دیکھو کیا ہو رہا ہے کائنات میں، تو یہ سائنسی علوم کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ امت مسلمہ کو انتشار اور جھگڑے سے بچانے کے لیے خلافت سے دستبردار ہو گئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بیٹا نیکسٹ سبجیکٹیو اس کا دیکھ لیں، پھر اس کا یہ باقی سبجیکٹیو ہے۔ یہ بیٹا میں سبجیکٹیو اس لیے دکھاتا ہوں کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو سبجیکٹیو پورا ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان میں سے اب دیکھ لو، خدا نہ خواستہ آپ میں کوئی ایسا ہو جو چھوٹے چھوٹے آنسر ہوں وہ کر لو، جو بالکل ہی چھوٹے ہیں ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوسچن ہے عبدن اذا صلی، یہ آیت مبارکہ ہے، سورہ الگ کی بیٹا یہ آیت ہے، ٹھیک ہے۔ عبدن اذا صلی، تو یہ سورہ الگ کی، کیسے یاد رکھو گے؟ عبدن اذا صلی، صلاۃ الگ، خیر آپ اس کو یاد ایسے ہی رکھ لو، یہ کس کی ہے؟ سورہ الگ کی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یہ کس کا اس میں سبق ہے؟ سخاوت کا۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگوں کا مقصد تھا، یہ کیا مقصد تھا؟ کہ نبوت کے دعوے داروں کا خاتمہ ہو، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو بہت سے جھوٹے نبیوں نے دعوے کر دیے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو نبوت کے جھوٹے جو دعوے دار تھے ان کا خاتمہ تھا ان کا مقصد۔ قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے بیٹا، سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے۔ ایک ہی وقت میں روزہ افطار کرنے سے معاشرے میں جذبہ پیدا ہوتا ہے برابری کا۔ حدیث مبارکہ میں قبرستان جانے کا مقصد بیان ہوا ہے کہ یاد تازہ ہو جائے کس کی؟ موت کی۔ کیوں کہا گیا؟ تاکہ ہم دیکھیں اور وہ موت کی ہمارے اندر یاد تازہ ہو۔ اسلام کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تسلیم نہ کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ منافقت کہلاتا ہے۔ غزوہ احزاب میں خندق کی لبائی تھی، اچھا بیٹا جو غزوہ احزاب میں یا غزوہ خندق میں 5 کلومیٹر لمبی خندق کھودی گئی تھی، کتنے؟ 5 کلومیٹر کی، یاد رکھنا ہے آپ نے، 5 کلومیٹر وہ خندق تھی۔ غزوہ بنو قریظہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے منافقوں سے، کیونکہ انہوں نے بڑی منافقت کی تھی، مسلمانوں کی بات وہاں کافروں میں جا کے بتا دی تھی بنو قریظہ نے۔ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی گئی اور انہیں واپس مدینہ جانا پڑا، اس واقعے سے ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، یہ سبق ملتا ہے۔ سب سے زیادہ احادیث راوی ہیں، اچھا بیٹا سب سے زیادہ حدیث جو ہے نا
یعنی روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، یعنی یوں راوی سے مراد ہے نا کہ جس نے حدیثیں آپ کو بتائی ہوں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، تو یہ سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر دشمنوں کو معاف کر دینا مثال ہے عفو درگزر کی، معافی کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشی طور طرز زندگی کے بارے میں حدیث جو ہمیں قناعت کی تعلیم دیتی ہے وہ یہ ہے کہ دولت کی محبت دل میں بیماری پیدا کرتی ہے، لالچ کی۔ اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا اور بالکل سیدھی بات کہنے میں اصول ہے۔ دیکھیں، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا اور بالکل سیدھی بات کرنا یہ آداب گفتگو ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آداب سفر نہیں ہے، آداب جہاد نہیں ہے، آداب سیاست نہیں ہے۔ سیدھی بات کرنا آداب گفتگو، بات کرنا اور گفتگو، اس سے یاد رکھ لینا۔ قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی آواز نیچی رکھو، کیونکہ سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی ہے۔ کیوں؟ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا کہلاتا ہے، یہ سخاوت کہلاتا ہے۔ طالب علم کے حقوق میں سے ہے کہ معلم کا طریقہ تدریس کیسا ہونا چاہیے؟ ذہنی استعداد کے مطابق ہونا چاہیے۔ خوشی اور غمی کی تقریبات میں بے تحاشا اخراجات کی وجوہات میں سے ہے کہ ہم نمود و نمائش، زیادہ تر خرچ ہمارے شادیوں میں کس لیے ہوتے ہیں؟ نمود و نمائش کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جی ہم نے ہال بک کرانا ہے، کپڑے خریدنے، مطلب نمود و نمائش اگر نکال دو تو شادیوں کے خرچ اتنے زیادہ نہیں ہوتے۔ مطلب یہ ایک میں نے اگزامپل دی ہے۔ نجران کے عیسائیوں کو مسجد نبوی میں عبادت کی اجازت دینے سے ہمیں اہمیت واضح ہوتی ہے۔ کس کی اہمیت واضح ہوتی ہے بیٹا؟ حقوق العباد کی، کہ بندوں کے بھی کوئی نہ کوئی حقوق ہے، چاہے وہ نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے۔ اسلام کے تمام احکام میں نظم و ضبط کی روح کار فرما ہے، لیکن نظم و ضبط کی دلکش تصویر ہے نماز۔ نظم و ضبط کی سب سے خوبصورت تصویر نماز ہے، ٹائم پہ ہو رہی ہے، اکٹھے ہو کے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، خاموشی سے۔ کسب حلال کی سب سے بڑی علامت ہے دلی اطمینان۔ جو حلال رزق کماتا ہے وہ دلی طور پہ کیا ہوگا؟ مطمئن ہوگا۔ سڑکیں، پارک، بجلی، گیس، اسکول، ہسپتال وغیرہ املاک مثالیں ہیں۔ یہ قومی املاک ہے نا، سب قوم یعنی قوم کی امانت ہے، سڑکیں بھی، پارک بھی، ٹھیک ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادی ہیں، یہ بیٹا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہے۔ یہ زوجہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اچھا، ویسے زوجہ تھی لیکن پھپھی کی بیٹی بھی تھی، وہ دوسرے والا رشتہ ان سے پوچھ رہے ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کی بیٹی بھی تھی اور ان کی زوجہ بھی تھی۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں لفظ ہے، اچھا بیٹا، جو حضرت ان کا سردار ہے، کہ یہ کیا ہے؟ سردار۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور علم تفسیر کی دعا کی ہے۔ اچھا بیٹا، عبداللہ بن عباس کے لیے دعا کی تھی، یہ شارٹ کوسچن بھی تھا ہمارا، میں نے بتایا کہ کوسچن یہ تھا کہ عبداللہ بن عباس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی کہ اللہ انہیں حکمت اور تفسیر کا علم عطا کر۔ یہ عبداللہ بن عباس، ٹھیک ہے۔ دور رسالت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کریم لکھا کرتے تھے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا حضرت زین بن ثابت یہ قرآن کریم لکھا کرتے تھے، مختلف کھالوں پہ اور ان پہ نا پتوں پہ، یہ حضرت زید بن ثابت یہ لکھا کرتے تھے قرآن۔ مجھے یہاں سے ایک مرد خدا کی خوشبو آتی ہے۔ محمد اسماسی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے، کس کے بارے میں ہے؟ حضرت بہاؤالدین نقشبندی کے بارے میں، محمد بابا اسماسی، ٹھیک ہے، یعنی حضرت بہاؤالدین نقشبندی کے بارے میں انہوں نے یہ بات کی تھی۔ خوش نقش، یہاں سے یاد رکھنا کہ خوشبو آتی ہے مرد خدا کی، شین ہے تو نقش بندی، یہاں سے یہ یاد رہے گا۔ نیکسٹ کوشچن ہے جی، ناصر الحدیث لقب ہے؟ ناصر الحدیث بیٹا لقب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، حدیث کے بہت بڑے مصنف ہیں، تو ناصر الحدیث ان کا لقب مشہور ہے۔ افریقہ کے بربر قبائل کو منظم فوج میں ڈھالنے کا کارنامہ کس کا تھا؟ موسیٰ بن نصیر کا تھا۔ پہلی وحی کی ایک آیت سے ہمیں اہمیت واضح ہو جاتی ہے، کس کی؟ علم کی، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلی وحی میں کیا تھا؟ وہی کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، تو قلم کا ذکر ہے، تو علم کی اہمیت ہے۔ امت مسلمہ کو انتشار اور جھگڑے سے بچانے کے لیے خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ یہ سبجیکٹو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یعنی ان میں سے آپ کا کوئی پیپر ہو سکتا ہے، یا پھر وہ جو میں نے پہلے کیا، یہ تیسرا 3 ہو گئے، نیکسٹ والے ورژن پہ چلتے ہیں جی۔ آج تھوڑی بیٹا طبیعت ناساز ہے، اس لیے تھوڑا سا ڈھیلا ڈھیلا آپ کو لگ رہا ہوگا، سوری فار دیٹ،
لیکن یہ ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آج اس کو جلدی اپلوڈ کر دوں. طبیعت آج ساتھ نہیں دے رہی، لیکن پھر بھی بھائی پیپر ہیں، پیپروں میں ہم وہ کہتے ہیں نا کہ ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ابھی کوشچن کیا ہے کہ بعد آنے والی اس کے بعد کون سی آیت ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین. یہ آپ کو آیت یاد ہی ہوگی سب کو، یہ پہلی 10 آیتیں سب نے یاد کی ہوتی ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. تو یہ کیسے، لیکن مسئلہ یہ آپ یاد کیسے کرو گے بتاؤ؟ ویسے یہ یاد ہی ہونی چاہیے پہلی 10 آیتوں میں سے، وہ جو ہم یاد کرتے ہیں نمازوں کے لیے. دعا کے آداب کا عملی تقاضا ہے کہ دعا کرتے وقت ہم اظہار کریں اچھا بے بسی اور بندگی کا. جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اپنی بے بسی کا اظہار کریں کہ اے اللہ سوری کہ اللہ ہم بے بس ہیں، ہماری مدد فرما. یعنی جتنی بے بسی ظاہر کرو گے اللہ کو اتنی زیادہ پسند آئے گی. عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگوں کا مقصد تھا. اچھا کیا مقصد تھا حضرت ابو بکر کا؟ کہ نبوت کے جتنے بھی جھوٹے دعویٰ دار ہیں ان کو خاتمہ کیا جائے. تو آپ ویسے بھی اوپر کوشچن میں ہی آنسر ہے ختم نبوت، نبوت کا جھوٹے دعوے دار. تو یہیں سے آپ نے لفظ کے آنسر ڈھونڈنے ہیں. انسان کے اعمال لکھنے والے فرشتوں کی تعداد ہے 2 ہیں کرامن کاتبین. وہ کہتے نہیں کہ ایک دائیں طرف ہے ایک بائیں طرف ہے، ٹھیک ہے. رمضان المبارک میں سحر و افطار کی پابندی انسان کو بناتی ہے، یہ ذکر و اذکار کا پابند بناتی ہے، ٹھیک ہے. نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یاد کریں موت کو اور آخرت کو، ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے یہودیوں کے 3 قبائل میں سے سب سے زیادہ بد فطرت قبیلہ کون سا تھا؟ بنو قینقاع. غزوہ خندق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہوا، یہ عمرو بن عدود سے ہوا تھا. یہ بھی ایک کوشچن ہے 4 نمبر کا، میں نے اس میں سمجھایا. دونوں میں لڑائی ہوئی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن عدود کو قتل کر دیا تھا. پھر ہے جی غزوہ بنو قریظہ سے ہمیں یہ سب درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دیتے ہیں بد عہدی کرنے والے، بد اخلاقی کرنے والے کو. معاشرتی اصلاح کے لیے صلح حدیبیہ میں ہمارے لیے سبق ہے ایفائے عہد کا، کہ ہم عہد جو کریں پورا کریں. مدینہ منورہ کے پہلے امام اور استاد ہیں. اچھا بیٹا مدینہ منورہ میں اوپر ہمارا MCQs نہیں آیا تھا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ آپ وہاں مدینہ میں جائیں اور وہاں دین سکھائیں. تو مدینہ منورہ کے پہلے امام اور استاد کون ہیں؟ حضرت مصعب بن عمیر. فتح مکہ کے موقع پر دشمنوں کو معاف کر دینا مثال ہے، معاف کرنا درگزر کی مثال ہے. بناوٹ، دکھاوے اور نمائش سے بچنا کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ سادگی کہلاتا ہے. وہاں بھی میں نے شعر سنایا تھا، اوکے کوشچن میں تھا شاید، شارٹ کوشچن میں، لیکن طبیعت ساتھ اتنا دے نہیں رہی. کہ بناوٹ، دکھاوے اور نمود و نمائش سے بچنا کیا کہلاتا ہے؟ سادگی. بناوٹ اور سادگی سے یاد رکھنا الٹ ہے نا، کہ لوگ دیوانے ہیں بناوٹ کے، ہم کہاں جائیں سادگی لے کر. تو یہ اس طرح یاد رہے گا، سادگی اور بناوٹ. اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا اور بالکل سیدھی بات کہنا ہے آداب گفتگو ہے. حدیث مبارک کے مطابق وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا جو خرچ کرنے میں ملحوظ رکھے میانہ روی کو. جو بھی میانہ روی کرے گا نا، درمیانہ چلے گا، وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کر دیا. یہ غزوہ خندق کا واقعہ تھا جی. اس کے بعد اصول تعلیم کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر ایک طالب علم آگے بڑھ سکتا ہے. کس میں؟ پڑھائی میں. طالب علم ہے تو پڑھائی میں ہی آگے بڑھے گا. سادگی اختیار کر کے ہم اپنے اندر خوبی پیدا کر سکتے ہیں، قناعت کی، ٹھیک ہے. کس چیز کی خوبی پیدا کر سکتے ہیں؟ قناعت کی. اس کے بعد سوال نمبر 19 ہے بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت میں حصہ دینا ہے فرض ہے، کہ جو بیٹیوں کو اور بہنوں کو ان کی وراثت میں حصہ دو، یہ ہم پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. یہ امن کا پیغام ہے کہ اللہ امن والوں کو پسند کرتا ہے، فساد والوں کو نہیں کرتا. معاشی معاملات میں عزت نفس اور خودداری بچانے کا بہترین ذریعہ ہے کسب حلال، ٹھیک ہے. قومی املاک کو نقصان پہنچانا بھی شامل ہے. یہ بدعنوانی میں جو یعنی سڑکیں ہیں یا قومی جو بھی املاک ہے، ان کو اگر کوئی نقصان پہنچائے گا تو یہ کیا ہے؟ بدعنوانی ہے. حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی سے پہلے پیدا ہوئی. یہ بیٹا 5 سال پہلے پیدا ہوئی، یہ یاد رکھیے گا، دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ تھا.
یہ پھپھی کی بیٹی بھی تھی اور ویسے زوجہ بھی تھی۔ سوال نمبر 25 ہے، مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز ادا کرتے تھے، مسجد الحرام میں کرتے تھے۔ جب بھی یعنی حضرت امام حسن مکہ میں رہتے تو نماز عصر کہاں ادا کرتے؟ مسجد حرام میں۔ حدیث مبارک میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کا قاری کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلطان حدیث کا لقب ملا، زیادہ حدیث اچھا حضرت ابو ہریرہ کو کیوں لقب ملا؟ کہ زیادہ حدیث روایت کرنے کی وجہ سے، لکھنے کی وجہ سے نہیں، لکھنے والے وہ دوسرے ہیں، انہوں نے روایت بہت کی ہیں۔ اچھا روایت کا مطلب ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا، تو یہ راوی ہوگا روایت کرنا۔ تو سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نے سنی ہیں، اس لیے انہیں روایت کی ہیں، اس لیے انہیں سلطان حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ قد افلح من تزکا، زکا زکیہ تزکیہ، اس طرح یاد رکھنا ہے آپ نے۔ ناصر الحدیث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے، ناصر شافعی، اس طرح یاد رہے گا۔ بنو بربر کے قبیلے کو منظم موسیٰ بن نصیر نے کیا، یہ بھی ریپیٹ ہو رہا ہے کافی۔ نافع علم کی مثال ہو سکتی ہے سائنسی تحقیقات۔ نافع علم ہوتا ہے جو نفع پہنچانے والا، تو سائنسی تحقیق نفع پہنچانے والا۔ امت مسلمہ کو انتشار اور جھگڑے سے بچانے کے لیے خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیکسٹ بیٹا یہ سبجیکٹیو اس کا دیکھ لیں، یہ فرسٹ ہاف ہو گیا اس کا، یہ نیکسٹ، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ورژن پہ چلتے ہیں۔ بیٹا سوری فار دیٹ، مجھے پتہ ہے آج آپ تھوڑے بہت بور بھی ہو رہے ہوں گے، کیونکہ میری نا آواز ساتھ نہیں دے رہی، طبیعت جو ہے نا وہ تھوڑی سی محال ہے، تو دعا کریں اللہ کرے صحت مند ہو جائے۔ اور نیکسٹ آپ کا میتھ کا پیپر ہے تو اس کی تیاری اچھی ہو، کیونکہ نا طبیعت آج تھوڑی سی ڈاؤن ہے، تو اس وجہ سے وہ تیزی سے بولا نہیں جا رہا۔ اور پتہ نہیں، اب مجھے پتہ نہیں چل رہا، آپ نے بیٹا کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ یاد ہو بھی جائیں گے، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے، کیونکہ مجھے بڑی فکر رہتی ہے، یہ نہ ہو کہ میری طبیعت کی وجہ سے آپ کا پیپر نہیں خراب ہونا چاہیے۔ تو کمنٹس میں بتانا ہے آپ نے ضرور۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے بعد آنے والی آیت ثم رددنا اسفلہ سافلین، اذ حدث کذب، یہ کہ سچ بولنا، اس کی کس کی ترغیب ہے؟ سچ بولنا۔ انبیاء کرام کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد ہے انسانوں کی ہدایت۔ انسان کے اعمال لکھنے والے فرشتے کی تعداد ہے 2 فرشتے ہیں دائیں بائیں۔ رمضان مبارک میں سحر و افطار کی پابندی انسان کو پابند بنا، ذکر و اذکار کا پابند۔ پابندی ٹھیک ہے، لفظ یہیں پہ لکھا ہوا، دیکھیں افطار کی پابندی، پابند، اور کہیں بھی پابند نہیں ہے۔ نماز، جنازہ اور تجہیز و تکفین سے احساس پیدا ہوتا ہے، ہمدردی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کا خون بہا نہ دینے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جلا وطن کیا، بنو قینقاع ان کو جلا وطن کر دیا تھا، کہ انہوں نے ایک مسلمان کا خون بہایا تھا، ان کو شہید کیا تھا، لیکن انہوں نے خون بہا نہیں دیا تھا، یعنی وہ جو جرمانہ دیتے ہیں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کر دیا تھا۔ غزوہ خندق میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کی کھدائی کا کام کیا، 20 دن لگے تھے جی، 20 دن میں کھدائی مکمل ہوئی۔ بنو قریظہ کے بارے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے سے ہمیں سبق ملتا ہے، معاملہ فہمی کا۔ حضرت سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ بنو قریظہ کے ساتھ یہ کریں، تو انہیں معاملہ فہمی کی مثال ہے، وہ بہت اچھا مشورہ دیا تھا۔ مطلب صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی گئی اور انہیں واپس مدینہ جانا پڑا۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے، صبر کا سبق ملتا ہے، کہ مسلمان واپس چلے گئے جبکہ وہ حج کرنے آئے تھے، عمرہ کرنے۔ مدینہ منورہ کے پہلے امام اور استاد کون ہیں؟ حضرت مصعب بن عمیر ہیں، انہیں ہی بھیجا گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر دشمنوں کو معاف کر دینا عفو درگزر کی مثال ہے۔ آیت ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو یہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم بات کو 3 بار دہرانا آداب گفتگو ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی آوازیں نیچی رکھو، کیونکہ سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی سائل کو خالی ہاتھ نہ بھیجنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو ظاہر کرتا ہے۔
اصول تعلیم کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر ایک طالب علم پڑھائی میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ فرمان خداوندی، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، تو یہ ریاکاری کی جو یہ منافقوں کے بارے میں تھا۔ بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت میں حصہ دینا ہم پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، امن کا پیغام ہے۔ اسلام شریعت کی روشنی میں حلال روزی کمانا ہے بیٹا، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم حلال روزی کمائیں۔ قومی املاک کو نقصان پہنچانا بھی کیا ہے؟ بدعنوانی ہے۔ حضرت ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے بیٹا، ان کی کنیت ہے ام سلمہ، انہیں ام سلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ام المساکین جو ہے یہ حضرت زینب بنت خزائمہ کی تھی۔ مساکین جو ہے زینب بنت مسکینوں کی ماں، حضرت زینب بنت خزائمہ کی، اور حضرت ہند بن ابی امیہ کی کیا ہے؟ ام سلمہ۔ یہ مکس نہیں کرنا بیٹا، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ میرا یہ بیٹا سردار، اور شاید اس سردار کے لفظ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ہے، اور دو گروہ سے بھی یاد رہے گا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا دعا فرمائی کہ اللہ انہیں حکمت اور تفسیر کا علم عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلطان حدیث کا لقب کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ اپنی تعلیمات کے ذریعے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں سنت پر عمل کرنے کی طرف، ٹھیک ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام محمد بن اسماعیل تھا، ٹھیک ہے۔ امام بخاری کا کیا نام تھا اصل؟ محمد بن اسماعیل۔ موسیٰ بن نصیر کا افریقی قبیلے میں گھل مل کر جانا ایک مثال ہے کس کی؟ مساوات کی، برابری کی۔ نافع علم کی مثال ہو سکتی ہے سائنسی تحقیق۔ امت مسلمہ کو انتشار اور جھگڑے سے بچانے کی خلافت سے کون دستبردار ہو گئے تھے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد بیٹا یہ سبجیکٹو اس کو دیکھ لیں، یہ فرسٹ ہاف ہو گیا، پھر یہ نیکسٹ ہاف ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد بیٹا دیکھیے گا، یہ کچھ ایم سی کیوز ہیں، میں نے پہلے سے مارک کر دیے ہیں، کچھ آج طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی تو زیادہ تر تو وہی ہیں جو ریپیٹ ہو رہے ہیں نا، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو نئے ہیں۔ مثلا اس پیج میں جو یہ 22ویں والا ہے نا، حقدار کو حق دے کر، سرکاری وسائل میں خیانت سے تحفظ ممکن ہے حقدار کو حق دے کر، اب یہ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھ لینا اور اوور آل ریوائز کر لینا بیٹا۔ اب یہ ہاں ہو گیا تھا، یہ بھی ہو گیا ہے، اس میں کون سا ہے جو نہیں؟ ہاں اب دیکھیں یہ نہیں کیا تھا۔ حدیث مبارک کے مطابق گناہوں کے مقابلے میں ڈھال ہے روزہ ہے، ٹھیک ہے، تو روزہ ڈھال ہے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامن قیام کے لیے سب سے اہم قدم ہے لوگوں کو انصاف کی تعلیم دینا، یہ بھی نہیں کیا تھا۔ یہ بیٹا اوور آل دیکھ لیجئے گا۔ آج میں ویسے اچھا یہ بنو قریظہ کے انجام سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں عملی زندگی میں پاسداری کرنی چاہیے کس کی؟ معاہدے کی۔ اب یہ کوشچن ہے، ٹھیک ہے۔ آج ویسے دلی طور پہ میں تھوڑا سا مطمئن نہیں ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہے، لیکن بیٹا آپ نے محنت کرنی ہے اس پہ، ٹھیک ہے۔ ایم سی کیوز بہرحال یہی ہیں انشاءاللہ، آپ نے یہ اچھے سے کر لینا تو آ جائے گا، ان میں سے آپ کا کوئی مس نہیں ہوگا، چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا پیج دیکھیں، اس میں کوئی نہ کوئی نیا ہوگا، ہاں یہ والا ہے صورت والا، اس کو دیکھ لیجیے گا۔ باقی تو سارے ہاں ابھی میکائیل علیہ السلام کا کام بارش برسانا، یہ اس میں نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ خاتم النبیین والا اس میں نہیں تھا، تو یہ باقی تو تھے نہیں۔ بنو قین کا محاصرہ ختم ہونے کے بعد روانہ ہو گئے شام کی طرف، یہ نہیں تھا، تو یہ دیکھ لینا بیٹا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ یہ ہے، اس میں دیکھیں میرے خیال میں ایک یہ امام بخاری والا یہ نیا ہے، اور کون سا ہے؟ یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، ہاں بس یہی تھا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے نیکسٹ ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی ہوں گے، دیکھ لیں۔ یہ بیٹا آپ نے ضرور کر لینے ہیں، ضرور، کیونکہ آج میں نے بتایا نا میری طبیعت تھوڑا ساتھ نہیں دے رہی، ورنہ تو میں نے خود ہی کروانا تھا یہ ایک ایک MCQs۔ یہ نیکسٹ ہے، اور یہ آخری، یہ لے بیٹا آپ کے MCQs ہو گئے ختم، سبجیکٹو بھی اپلوڈ ہو گیا بیٹا۔ میری طرف سے تو آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں، اللہ کرے آپ کا 100% پیپر ہو، اور اب آپ نے میرے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔